بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا تو لمبی لمبی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت دعا قبول کرنے والا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین، جب بھی آپ کی دعا مکمل ہو جائے یا کوئی بھی آپ نیک کام کریں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے گھر راشن بھجوا رہے ہیں، کسی کو کپڑا پہننے کو دے رہے ہیں، کسی کو رہنے کو جگہ دے رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو ایک لفظ ضرور بولا کیجیے۔ یہ لفظ آپ کی بخشش کا بھی باعث بن جائے گا اور اس لفظ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی نسل کو ایسی برکتیں عطا فرما دے گا کہ آپ کی نسلیں آنے والی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے بزرگ نے کیا دعا کی تھی کہ آج ہم ایسے پھل پھول رہے ہیں۔ تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے ناظرین، لیکن اس دعا کے اثرات ایسے ہیں کہ قیامت تک رہنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا ہے بھی اتنی آسان ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے، ذہن میں رکھ لیجئے، نیکی کے کام کرنے کے بعد آپ کو کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت بیسیکلی آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے آپ کو کوئی تھوڑا سا الفاظ بھی تو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کس کے لیے تعمیر کر رہے تھے؟ اللہ رب العزت کے حکم پر، آنے والی نسلوں کے لیے تعمیر فرما رہے تھے، اور جب کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں تو اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اب دیکھیں، اللہ کے حکم پہ جی آپ علیہ السلام آپ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ تو میری نیکی قبول ہی قبول ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اینٹیں رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کعبے کی دیوار بنائے جا رہے ہیں اور دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ دعا کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دیکھیے ناظرین، اتنی سی بات، اور ایسی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ آپ دیکھ لیجیے آج تک حج، عمرہ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کی جو سنت ہے یہ اسی پر ہی چل رہا ہے۔ قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ جب سعی کر رہے ہوتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ، تو اس سے دیکھ لیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا، تو آپ کی دیکھ لیجئے کہ قربانیوں کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ بھی جب بھی نیکی کا کام کریں، ان کو تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، تو ہم اپنی اللہ کی خوشنودی کے لیے جب نیکی کا کام کریں تو یہ لازمی بولیں، ربنا تقبل منا، کہ اے میرے رب تقبل منا، کہ تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، یا یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، کسی کا ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہم سے یہ قبول فرما لے۔ سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو الفاظ ہی آپ نے دینے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ قبول فرما لے، ہماری یہ کوشش کو قبول فرما لے، ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، انکا انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیع یعنی سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے، رب العزت تو سب جانتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں نا، یہ جو پیغمبروں کے الفاظ ہوتے ہیں ناظرین، ان کو آپ لائٹ مت لیا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ اس لیے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم بھی انہی الفاظ کو استعمال کر کے، انہی الفاظ کو ادا کر کے، انہی الفاظ کو رب حضور کی خدمت میں پیش کر کے ہم بھی وہی فائدے حاصل کریں، وہی حسنات، وہی نیکیاں، وہی ثواب، وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کریں جو ان مبارک شخصیات نے حاصل کی تھی۔ جتنے بھی پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے سب کی دعائیں بتائی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کامیابی کی چابیاں ہیں، یہ الفاظ ہر کام میں کامیابی کی چابیاں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک کو انسانوں کا رہنما، ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں پڑھ لیں گے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں۔ اب میں نے غور کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں،
رب یہ آپ دعا کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، ہر نیکی بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، آپ کو خوابوں میں بھی ملے گا، اور آپ کا دل بھی خود گواہی دے گا کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی، کیونکہ ریفرنس بڑا تگڑا ہے۔ یہ جو آپ مہر لگا رہے ہیں نا اس آیت کی، یہ آیت نمبر 127 بنتی ہے سورہ بقرہ کی، تو یہ بہت بڑا ریفرنس ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ آپ کریں گے تو مجھے بھی یاد کریں گے کہ کسی بندے نے بڑا خاص گائیڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آپ اس آیت کا ورد کیجئے، اس کو یاد رکھیے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہدایت بھی نصیب کرے گا، آپ کے حسنات بھی بڑھائے گا، اور وہ چیز جس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی خوشنودی لکھی، نیکی لکھی ہوئی، اور وہ بھی مقبول نیکی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو؟ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔